ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو لیا گیا جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے اور ہنسی خوشی گزارا۔ تو پھر اس خاتون سے پوچھا گیا کہ 50 سالہ پرسکون زندگی کا آخر راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، یا پھر خوبصورتی اس کا سبب تھا، یا پھر ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کا سبب ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ تو پھر بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگیاں اجیریں بنی ہوئی ہیں، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں جن کے 6 7 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر نئے سے نئے کھانے بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی کی شکایت ہی رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ کے اس خوشحال زندگی کا آخر راز کیا ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں ایسے موقع پر۔ بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن تمیز کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ صحافی خاتون نے پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ تو بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اسے جان چھڑا رہی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اب پوری ہو گئی آپ کی بات، میں پھر کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھ ہفتہ بات چیت ہی نہیں کرتی؟ تو پھر بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ ارے نہیں، تو اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے کوئی بات چیت ہی نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لیں گی۔ خاتون صحافی نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ تو بوڑھی خاتون نے بولا کہ میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ چائے کا لے کر جاتی ہوں، اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں کہ ارے پی بھی لیجئے نا۔ حقیقت میں شوہر کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اپنے شوہر سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ تو میں کہتی ہوں کہ ارے نہیں تو۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا کہ آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ تو بوڑھی خاتون بولی کہ جی بالکل، میں کوئی اناری تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو کہ میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں
اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں۔ تو خاتون صحافی نے پوچھا کہ اور آپ کی عزت نفس؟ بوڑھی خاتون بولی کہ پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس میں ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟ آج کی کہانی بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو رشتے ہمیشہ پیار سے چلتے ہیں ان میں کبھی خلل نہیں آتا، اور ایک ایسا رشتہ جس میں ایک دوسرے کو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ رشتہ زیادہ دیر چل نہیں پاتا۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں بہتری یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں تاکہ ایسے رشتے میں کبھی خلل نہ آئے۔